بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تھوڑی دیر تک کچھ سوچتی رہی، پھر بولی، مجھے افسوس ہے کہ تمہیں میری وجہ سے۔ بالکل نہیں، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، مجھے بڑی نفرت تھی اس سے۔ اب تم کہتی ہو کہ دوسری نوکری کا انتظام ہو جائے گا، تو پھر کیا پرواہ ہے۔ خیر، وہ خاموش ہو گئی۔ گاڑی ناہموار زمین پر ہچ کو لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں تو اسے مناسب نہیں سمجھتی۔ بالکل کیا؟ پتہ نہیں، کیا تم سو رہے ہو؟ نہیں تو، عمران سر جھٹکتا ہوا بولا، میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسی صورت میں اس کی کسی عمارت میں پناہ لینا مناسب نہ ہوگا، تو پھر کہیں اور چلیے، اور یہ گاڑی بھی اسی کی ہوگی۔ وہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ ضرور درج کرائے گا اور ہم مزید دشواریوں میں پڑ جائیں گے، یہ بھی پکی بات ہے۔ تو پھر کچھ بتاؤ نا، وہ جھجلا کر بولی۔ رات جنگل میں بسر کی جائے، عمران نے سوالیہ انداز میں کہا۔ یہی بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم یہیں کیوں نہ رک جائیں؟ کنارے کر لیجیے گاڑی کو۔ گاڑی رک گئی۔ وہ تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے، پھر لڑکی چونک کر بولی، کیا حماقت ہے؟ جی، ہم جائیں گے کہاں؟ نہیں، یہ حماقت ہے، ہمیں شہر ہی واپس چلنا چاہیے۔ گاڑی وہیں کہیں چھوڑ دیں گے، صبح ہونے سے پہلے ہی گاڑی سے بھی چھٹکارا پانا ضروری ہے، ورنہ گاڑی سمیت دھر لیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ واقعی آپ بہت عقل مند ہیں، عمران بے حد خوش ہو کر بولا۔ گاڑی کا انجن پھر بھاگا اور کچھ دیر بعد وہ پھر شہر کی طرف واپس جا رہی تھی۔ عمران نے کہا، میرے خیال سے انہی صاحب کے پاس چلیے جنہوں نے آپ کی ضمانت دی تھی۔ کاش وہ زندہ ہوتے۔ لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی۔ ہائے، تو کیا مر گئے؟ انہیں کسی نے مار ڈالا، صبح کی بات ہے۔ تب پھر ان کے پاس چلنا مناسب نہیں ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، آپ مجھے بتائیے کہ کرنل آپ کو کیوں پکڑ لایا تھا؟ ہو سکتا ہے اس شریف آدمی کو اسی نے مار ڈالا ہو۔ میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ شاید میری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ میں کرنل کی رگ رگ سے واقف ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر میں آپ کی مدد کرنے پر کیوں تیار ہو گیا۔ اب تک نہ جانے کتنی آئیں، اس کمرے میں بند ہوئیں، مجھ سے التجائیں کی کہ انہیں کرنل کی زیادتیوں سے بچاؤں، لیکن میں کبھی نہ پسیا۔ آج کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میرے خدا، میرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ بالکل درست ہے کہ کرنل میرے لیے ملک کا گوشہ گوشہ چھان مارے گا۔ میں اس کا رازدار ہوں۔ میں کیا کروں؟ وہ خاموش ہو کر اس طرح ہانپنے لگا جیسے پہاڑی پر چڑھا ہو۔ لڑکی خاموش رہی۔ کار کی رفتار خاصی تیز تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، تو اب تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ ہونا ہی چاہیے۔ کیا تمہیں ان عورتوں پر کبھی رحم نہیں آیا جو اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہیں؟ چھوڑیے ان باتوں کو، خدا را جلد از جلد یہ بتائیے کہ آپ کرنل تک کیسے پہنچی تھی، یا وہ آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ پوری بات سننے کے لیے تمہیں پوری کہانی شروع سے سننی پڑے گی۔ ضرور سنوں گا۔ ضمانت پر رہا ہونے کے بعد پھر میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، بلکہ ضامن مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میری مراد پروفیسر راشد سے ہے۔ وہ انجمن بے باکاں کے صدر تھے۔ بے باکاں؟ عمران نے حیرت سے دہرایا، میں نے اس انجمن کا نام پہلی بار سنا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ تنظیم ہے جس کا مقصد ہے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانا۔ وہ مجھ جیسے بے سہارا لوگوں کو کام کا آدمی بناتی ہے، انہیں جینا سکھاتی ہے۔ اوہ، اب تو میں بھی بے سہارا ہو گیا ہوں، عمران بولا، لیکن لڑکی اس ریمارک کو نظر انداز کر کے کہتی رہی، پروفیسر نے مجھے انجمن میں شامل کر لیا، اور اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ مجھ میں پہلے سے کئی گنا زیادہ خود اعتمادی بڑھ گئی ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ عمران بھی کچھ نہ بولا۔ اوہ، یہ تو بتاؤ، لڑکی یک بیک چونک کر بولی، کرنل کے کسی ایسے ملنے والے کو بھی جانتے ہو جس کا نام علی عمران ہو؟ میں اس کے کسی ملنے والے کا نام نہیں جانتا۔ خیر، وہ پروفیسر اسی عمران کے فلیٹ کی بالکونی میں مردہ پائے گئے تھے۔ انہوں نے اس سے ملنا چاہا تھا۔ جتنی دیر میں اس کا ملازم کارڈ لے کر اندر جاتا اور پھر واپس آ کر انہیں اندر لے جاتا، وہ مر گئے۔ پولیس لاش لے گئی تھی۔ پتہ نہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کیا ہوگا۔ میرا خیال کہ کسی نے انہیں زہر دے دیا تھا، لیکن پروفیسر نے اس آدمی عمران سے کیوں ملنا چاہا تھا؟ کیا وہ اسے پہلے سے جانتے تھے؟ پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے پروفیسر نے صرف یہی ایک بات مجھ سے چھپائی تھی۔ وہ آج کل اپنے کسی دشمن کی فکر میں تھے، اور ان کا خیال ہے کہ یہ عمران بھی ان کے اس دشمن کے بارے میں کچھ جانتا ہے، لیکن انہوں نے مجھے اس دشمن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، حتیٰ کہ نام بتانے سے بھی گریز کیا تھا۔ تو پھر وہ آدمی یعنی عمران تو دھر لیا گیا ہوگا۔ سنا ہے گرفتاری سے قبل ہی اس کی ضمانت دے دی گئی تھی۔ آپ نے نہیں دیکھا اسے؟ نہیں۔ اکثر اس کا نام انجمن کی نشستوں میں آتا رہا ہے۔ کس سلسلے میں؟ یہی کہ وہ پولیس انفارمر ہے۔ اچھا، تو پھر عمران سے ملنا پڑے گا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کہیں پروفیسر کا وہ دشمن کرنل درانی ہی نہ ہو۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ؟ وہ مجھے آج رات پروفیسر کی کوٹھی کے قریب ملا تھا۔ ہو سکتا ہے جس لیے میں وہاں گئی تھی وہ بھی اسی لیے وہاں آیا ہو،
आप किस लिए गई थी? मुझे प्रोफेसर की कोठी से कुछ कागजात निकालने थे। हम नहीं चाहते कि वो पुलिस के हाथ लगें। सिर्फ मुझे ही मालूम है कि वो कहाँ हैं, और चोर दरवाजे का इल्म भी सिर्फ मुझे ही है। तब तो हो सकता है वो उसी चक्कर में वहाँ गया हो। कागजात ही उसके बिजनेस की बुनियाद हैं। हो सकता है उनमें किसी के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मवाद भी मौजूद हो। तुम ज़हीन भी मालूम होते हो। फिर वो उसे बताती रही कि किस तरह किन्नल दुर्रानी से मुठभेड़ हुई थी। पूरी रुदात सुनकर इमरान ने ठंडी सांस ली और सर हिलाकर बोला, किन्नल बेहद ख़तरनाक आदमी है। लड़की खामोश हो गई थी। कुछ देर तक इमरान भी खामोश रहा, फिर बोला, अब आप क्या करेंगी? सबसे पहले वहाँ से कागजात निकाल लाना होगा। ठीक है, अब मुझे अपनी अंजुमन के बारे में भी कुछ बताइए। इमरान ने महसूस किया जैसे वो उसे कनखियों से देख रही हो। उसने फौरी तौर पर कोई जवाब भी नहीं दिया था। उसके बाद इमरान के अंदाज से भी ऐसा ही लगने लगा जैसे उसने कुछ पूछा ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो खुद ही बोली, यकीन नहीं आता कि तुम सिर्फ बावर्ची हो, थोड़ा बहुत गाना बजाना भी आता है। इमरान ने बड़े अफसोस से कहा, पहले कोशिश की थी कि फ़िल्म कंपनी में नौकरी मिल जाए। ओह, तो तुम भी फिल्मी बुखार में मुब्तला हो। अब नहीं हूँ, इमरान ने सर खुजाते हुए कहा। लेकिन अब आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? अभी तक इसका फ़ैसला नहीं कर सकी। अगर मैं भी आपकी अंजुमन का मेंबर बन जाऊं तो क्या अंजुमन मुझे किन्नल से बचा लेगी? ये कोई सियासी जमात नहीं है कि 25 पैसे की रसीद कटवा कर मेंबर बन गए। फिर कैसी जमात है? क्या करती है? बेबाकों की अंजुमन है और बेबाकी उसका नस्बुल ऐन है। मैं भी काफ़ी बेबाक वाक़िफ़ हुआ हूँ। अभी तक तो कोई बेबाकी नज़र नहीं आई। लड़की बोली, खुदा गारत करे। इमरान चिल्लाए हुए लहजे में बोला, किन्नल के पंजों से शिकार झपट लेना बेबाकी नहीं है। क्यों? वो तो मेरी हिकमत अमली थी। इमरान कुछ ना बोला। गाड़ी फिर शहर की हुदूद में दाखिल हो रही थी। इमरान इस तरह हूँ करने लगा जैसे अपने किसी ख्याल की बाआवाज़ बुलंद तायीद कर रहा हो। फिर चुटकी बजाकर बोला, ठीक है। क्या ठीक है? लड़की ने पूछा।